اس سے اگلا ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کے احکامات جو ہے 32 مقامات پر آئیں۔ قرآن مجید میں دوسرا نماز اور زکوٰۃ کا آپس میں اکٹھا ذکر جو ہے وہ بھی 32 دفعہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں یعنی زکوٰۃ ادا کریں، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح نماز اور زکوٰۃ کا آپس میں اکٹھا ذکر جو ہے وہ 32 دفعہ آیا ہے، اور نماز ادا کرنے کے احکامات کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کے احکامات قرآن مجید میں مختلف مقامات پر 32 دفعہ آیا ہے۔ نصاب زکوٰۃ ہم پڑھتے ہیں نا کہ اگر نصاب زکوٰۃ میں یہ چیزیں شامل ہیں، سونا چاندی ہے، سامان تجارت وغیرہ، تو یہ پتہ ہمیں کیسے چلے کہ نصاب کیا ہوتا ہے؟ تو نصاب زکوٰۃ سے مراد وہ سرمایہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی وہ قیمتی چیزیں جن کی مالیت ہو، ان پر زکوٰۃ فرض ہو، ان کو نصاب زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ زیادہ تر سونا چاندی اور جو ہمارے پاس جانور ہوتے ہیں ان پر، اور دوسرے جو اموال تجارت وغیرہ ہیں ان پر۔ زمین سے جو ہم نکالتے ہیں ان کو عشر کہا جاتا ہے۔ تو سونے کا نصاب جو ہے 7.5 تولہ ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ مصارف زکوٰۃ، مصرف کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنے کی جگہ۔ کوئی ہمارے پاس ایک یتیم خانہ ہے، وہاں پر ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں تو وہ ہمارا مصرف ہوا، یعنی پیسہ خرچ کرنے کی جگہ۔ تو مصارف زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ خرچ کرنے کی جگہ۔ تو جن لوگوں پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، مطلب جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا جن چیزوں پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، ان کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو مصارف زکوٰۃ کی تعداد جو ہے وہ 8 ہے، اور یہ میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں کون کون سے مصارف ہیں۔ عشر سے مراد کیا ہے؟ عشر سے مراد زمین کی ٹیکس ہے۔ عشر کا مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ۔ تو 10واں حصہ زمین سے جو ہماری ٹیکس ہوتی ہے، مطلب زمین سے جو ہماری کھیتی وغیرہ اگتی ہے، تو اس سے ہم 10واں حصہ دیتے ہیں۔ اسلامی ملک کے غیر مسلم باشندوں سے خراج وصول کیا جاتا ہے، مطلب جو غیر مسلم باشندے اسلامی مملکت کے اندر رہتے ہیں تو ان سے ایک قسم کا ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اس کو خراج کہا جاتا ہے۔ اگر ذمی ہوں، غیر مسلم مغلوب ہوں، مطلب وہ انہوں نے کسی اسلامی ریاست کے ماتحت رہنا، اور ان کو مطلب مسلمان ان پر غالب آ کر اور وہ وہاں پر رہتے ہوں، اور ان کی حفاظت کا ذمہ اسی ریاست نے لیا ہو، تو ان سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ جزیہ جو ہے وصول کیا جاتا ہے، اور جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ تو ذمی کا مطلب ہوتا ہے مسلمانوں کی ریاست کے اندر رہتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوتا ہے انہوں نے، ان سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے ان کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ خراج اور جزیہ میں مختصر سا فرق یہ ہے۔ مصارف زکوٰۃ کا میں نے آپ کو بتایا، تو مصارف زکوٰۃ کی تفصیل یہ ہے، ٹوٹل 8 ہیں۔ فقیر ہے، مسکین ہے، عاملین زکوٰۃ۔ فقیر مسکین تو کلیئر ہے۔ عاملین زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ عاملین زکوٰۃ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، یعنی آپ فلاں فلاں گاؤں میں جا کر فلاں سٹی، فلاں ڈسٹرکٹ یا فلاں صوبے کے اندر زکوٰۃ وصول کریں، تو جو عاملین زکوٰۃ ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد تالیف قلب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے تھے تاکہ ان کے دل نرم ہو۔ نرم کا مطلب یہ ہوتا ہے، تالیف الفت کا مطلب ہوتا ہے نرمی، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، یعنی ان کے دل اسلام کے لیے نرم ہو، تو اس لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ لیکن آج کل یہ تالیف قلب والی بات کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، آج بھی اگر دیا جائے تو یہ اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ رقاب کا مطلب ہوتا ہے غلام، جو ہمارے ہاں تو آج کل غلاموں کا تصور نہیں ہے، لیکن پہلے دور میں غلام ہوتے تھے لوگ ان کے زر خرید ہوتے تھے، مطلب انہوں نے خرید کیے ہوتے تھے اور ان کو فروخت کرنا وغیرہ یہ سلسلہ چلتا تھا۔ تو رقاب جو غلام لوگ ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا ان کی آزادگی کے لیے بھی زکوٰۃ، ان کو آزاد کرنے کے لیے۔ دوسرا ہے غارمین۔ اگر کوئی آدمی مقروض ہو، اس پر قرض، غارمین کا مطلب ہوتا ہے مقروض، قرض، جس پر قرض زیادہ ہو، تو اس کے قرض کی کوئی جان چھڑائی کی کوئی تفصیل نہ بنتی ہو، تو وہاں پر زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا قرض دیا جا سکتا ہے، یا اس کو قرض دیا جائے، وہ اپنے جو ہے جن پر قرض ہیں ان کو ادا کرے۔ اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسافر، ایک آدمی سفر کے اندر ہے، اس کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو وہاں پر اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لفظ زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی، پیوریفیکیشن، یعنی پاک، صاف ستھرا۔ زکا یہ اصل میں لفظ تزکیہ سے نکلا ہے۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا۔ تو
موجودہ زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس جو ہے یہ 1980 کے اندر نافذ ہوا ہے. میں نے یہاں سندھی والا لکھا تھا، یہ 1980 میں نافذ ہوا تھا. یعنی موجودہ جو زکوٰۃ کا نظام ہمارے پاس ہے اور عشر کا نظام جو ہے یہ 1980 میں نافذ ہوا تھا.